السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت علی اور فاطمہ کی ایک ایسی درد بھری داستان بتا رہی ہوں جس سے ہم سب کو ایک سبق حاصل ہوگا، ساتھ ہی ایمان کی روشنی سے دل جگمگا اٹھے گا۔ ایک روز صبح کے وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کاموں میں لگی تھی کہ اچانک حضرت علی آ گئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میں نے سارے کام کر دیے ہیں، کپڑے بھی دھو دیے ہیں، بس آپ کا امامہ رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ امامہ بھی دے دیں، اسے بھی میں اپنے ہاتھوں سے دھو دوں۔ حضرت علی نے وہ امامہ شریف پر اتار کر دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے امامہ بھی دھو دیا اور دھونے کے بعد شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنانے لگی۔ آپ جب ان کے بال سنوارنے لگی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگی۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا مجھے خیال نے رلا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا کون سا خیال؟ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ جانے کل میرے بچوں کا چہرہ دھلے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بال سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ نے جواب دیا میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر جب میں فجر نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی تو میری آنکھ لگ گئی، خواب میں مصطفیٰ آئے تھے، فرمانے لگے فاطمہ بہت دن ہو گئے، جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی بیٹی، آؤ اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اتنا سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو تیار کر کہا کہ شہزادوں جاؤ مصطفیٰ کی مزار پر میرا سلام پیش کراؤ۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھے وقت دیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو نبی کی شہزادی؟ جناب فاطمہ نے اپنا دامن پھیلا کر کہا میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کہا حضرت اگر زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ پھر فاطمہ نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی اس صبر کے ساتھ گزاری کہ کبھی ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، تم نے پابند لگے کپڑے تو پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ لیکن فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دے سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی چیخ نکلتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں علی ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا علی میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد تمہیں جس سے نکاح کرنا ہو کر لینا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی رلا نہ سکے۔ پھر جناب فاطمہ نے کہا میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے بعد تم دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل مت ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو آپ کی شہزادی زینب وہ اتنی حیا والی ہے کہ میرے کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے، وہ اتنی حیا والی ہے کہ آپ کے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر آؤ گے تو میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی، وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور کے روضے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ تمہاری ماں اب کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے اکیلے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کے استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضرت علی اور فاطمہ کے اس واقعے سے ہمیں اللہ پر صبر اور شکر اور اپنے شوہر کی فرما برداری اور شوہر کا صبر اور شکر کرنے کا سبق ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ،
نبی کی شہزادی کی اللہ کی بارگاہ میں شان اور عزت و احترام کا پتہ چلتا ہے کہ جن کی روح مبارک کے استقبال کے لیے تمام انبیاء اور خود مصطفیٰ آئے۔ ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔